ہماری یہ برکت ہے، ایسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت ہے، سرکار تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام قیامت تک نبی ہیں، بلکہ قیامت والے دن بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی کوئی رسالت کا پرچار ہوگا، سرکار کے شان مقام و مرتبے کا پرچار ہوگا کہ رب کائنات نے 50,000 سال کا دن بنایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے اتنا بڑا دن بنایا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، مولا اتنا دن بنانے کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات وحدہ لا شریک بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں بات یہ ہے 50,000 سال کا دن بنایا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی جمع ہوں گے، سارے رسول بھی جمع ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، اب سارے گنہگار بھی وہاں پر جمع ہوں گے۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء ذرا اندازہ لگائیے، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ سارے گنہگار جمع ہو جائیں گے، سارے نبیوں کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ہر نبی کہے گا نہیں آج اذهبوا الی غیری، کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے اے پیارے حبیب، بندے میرے ہوں گے، گنہگار میرے ہوں گے، لیکن جب تیرے دروازے پہ آ جائیں گے نا تو ان کے لیے معافی کا طلبگار ہوگا، تیرے ہاتھ اٹھیں گے میں انہیں جنت عطا فرما دوں گا، تیرے ہاتھ اٹھتے جائیں گے میں انہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ میرے قریب آقا علیہ السلام کے علماء میرا نبی وہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جو کچھ مانگا میرے نبی نے عطا فرما دیا، میرے نبی نے عطا فرما دیا۔ رب ہے مولا، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، تقسیم میرے کریم آقا علیہ السلام کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء رب کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب کائنات وحدہ لا شریک نے یہ بتایا کہ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا وہ اپنے بے حساب عطا کیا، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے حساب عطا کیا، اتنا دیا کہ وہ گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، کسی ذہن کے اندر نہیں آ سکتا کہ جتنا ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اتنا آتینا کل کوثر، اے پیارے حبیب اتنا عطا کیا ہے کہ جو کسی کی عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سورۃ مقدسہ کا شان نزول سماعت فرمائے، پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت پہ بات ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء میرے کریم آقا علیہ السلام کا نکاح مبارک ہوا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محسنہ اسلام ملکہ مکہ مکرمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن اندر سے میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی وہ 6 ہے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، ایک بیٹے کا نام جناب والا عبداللہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے یہ 2 لقب دیگر، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدلے اطہر سے پیدا ہوئے، بیٹیاں کلثوم، زینب، رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کے بچے جو بیٹے ہیں وہ بچپن کے اندر فوت ہو گئے، بچپن کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا نا تو آس بن وائل مکے کا بہت بڑا ایک کافر تھا، یہ کہنے لگا کہ تم روز پریشان ہوتے تھے کہ اسلام پھیل رہا ہے، عمر نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم کافروں پریشان ہوا کرتے تھے، لیکن اب خوشیاں مناؤ، اب یہ ہے کہ محمد اب تر ہو چکا ہے، اب تر اسے کہتے ہیں جس کا بیٹا نہ ہو، جس کی اولادیں نرینہ نہ ہو، لہذا اب یہ جیسے دنیا سے چلے جائیں گے، جانشین ہے نہیں، کوئی سجادہ نشین ہے نہیں، یہ کا اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ سکا چچا ابو لہب کہنے لگا، وہ بھی خوشیاں منانے لگا کہ کافروں اب راضی ہو جاؤ کہ محمد کا اب بیٹا ہے کوئی نہیں، محمد جناب والا بعد کا بیٹا اس کائنات کے اندر ہے کوئی نہیں، جیسے
اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام رک جائے گا، لہذا اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے تسلیاں دینی تھی وہی تانے مارنے لگے۔ اس موقع پر دشمن بھی اپنی زبان بند کر لیتا ہے، لیکن یہ دیکھ سکتے ہو یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے سرکار کے پیارے بیٹے کہ وفات پہ انہوں نے خوشیاں منائی۔ جب انہوں نے خوشیاں منائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ذرا پریشان ہوئے، دل پہ تکلیف پہنچے، لوگوں نے تانے مارے، محمد عربی پریشان ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں نے تانے مارے ہیں، پیارے دشمنوں نے تانے مارے ہیں، پیارے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تو نہیں بولے گا تیرا خدا بولے گا۔ پیارے اب تو نہیں بولے گا تیرا خدا بولے گا، پیارے اب تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اب تیرا خدا جواب دے گا۔ رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھا کریں، اپنے رب کے لیے قربانی کیا کریں، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ آپ میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب نے یہ خوشخبری سنائی تو عاص بن وائل جو سرکار کے بارے میں یہ باتیں کرتا تھا کہ ان کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، زیادہ چند دن کی بات ہے، جیسے یہ دنیا سے جائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام جناب والا بالکل بند ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل کے 4 بیٹوں کو محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا دیا۔ اب بیٹے اسی کے ہیں، اولاد عاص بن وائل کی ہے، لیکن ناطے سرکار کی پڑھتے ہیں، تذکرے سرکار کے کرتے ہیں۔ رب نے مجھ سے کیسے بدلہ لیا کہ پیارے حبیب جب تجھے آبتار ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ایک کا ذکر ختم ہو جائے گا، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک کے بیٹے ان پر لعنت بھیجیں گے، بیٹے ان کے ہوں گے، خون ان کا ہوگا، لیکن ان کی زبان پہ ترانے تیرے ہوں گے۔ پیارے حبیب تجھے کوثر عطا کیا ہے، اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام بن چکا ہے، غلام بن چکا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، اس کی 1 رکوع 3 آیات اور اس کے اندر 42 حروف ہیں، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کریم کی، لیکن اپنے اندر معنی اتنے رکھتی ہے، خزانہ اتنا رکھتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، 1500 سال گزر گئے، اس سورت کی تفسیر لکھتے رہے، ان کے قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں جواب دے گئی، لیکن ایک لفظ کا وہ پورا حق ادا نہیں کر سکے، پورا ایک لفظ کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام کے علماء اندازہ لگاؤ جو قرآن محمد عربی کے سینہ اقدس پہ نازل ہو، اس کے اندر خزانے اتنے ہیں کہ ایک لفظ انا اعطینا کل کوثر، اس کا معنی لکھتے لکھتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کا معنی بیان نہیں کر سکے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء اندازہ لگائے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ رب نے محمد عربی کو کتنے خزانے عطا فرمائے ہوں گے، کتنے خزانے عطا فرمائے ہوں گے، کتنا کچھ عطا کیا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں محمد عربی سے اتنا نہ مانگو، اتنا مانگو، میں کہتا ہوں میرے بھائی کوئی ضد والی بات ہے نہیں، تو حد دکھا دے ہم اتنا مانگنا شروع کر دیں، تو حد تو دکھانا، جب رب نے کوئی حد نہیں بنائی تو پھر تو کون ہوتا ہے قید لگانے والا۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر جو بھی آیا وہ بے مثل و بے مثال کر کے واپس گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء عرب کے لوگ شاعر و شاعری، فصاحت و بلاغت، بولنے کے اندر بڑے ماہر تھے، اپنے آپ کو فصیح بلیغ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے، انہیں بڑا مان تھا، وہ جو بھی کوئی قصیدہ لکھتا، کوئی شعر لکھتا، وہ خانے کعبے کے ساتھ لٹکا دیتا، اور جب تک کوئی دوسرا نہ لکھتا اتنی دیر تک وہ خانے کعبے کے ساتھ لٹکا رہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پر جب یہ سورت مقدسہ نازل ہوئی، سرکار نے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس نے خانے کعبے کے ساتھ لٹکا۔ جب یہ سورت لٹکی اب بڑے بڑے شاعر
قصیدے لکھ کے لائے. جب دیکھا سامنے یہ صورت لگی ہے تو وہ کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، کلام خدا کا ہے. یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کلام خدا کا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑے بڑے لوگ آئے لیکن حیران پریشان ہو کے واپس چلے گئے. بڑے بڑے شاعر آئے، عرب والوں نے پھر باہر سے بڑے بڑے شاعر بلائے کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اب کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مان اللہ یہ جادو ہے، یہ ساحر ہے، یہ ان کا اپنا کھڑا ہوا کلام ہے، سرکار کا اپنا کھڑا ہوا کلام ہے. لیکن جب بڑے بڑے شاعر آئے نا تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو اللہ نے پھر چیلنج دیا. رب نے فرمایا قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا پھر ایسا کرو، تم جو کہتے ہو کہ یہ ان کا اپنا گڑا ہوا ہے، پھر ایسا کرو کوئی 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تمہیں یہ چیلنج دیا جا رہا ہے، سارے عرب والے انسان بھی مل جاؤ، سارے جن بھی مل جاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ. لیکن کون بنا سکے؟ میرے رب کائنات نے پھر تھوڑی سی لچک پیدا کی، تھوڑا سا جناب والا انہیں ریلیف دیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا میں نے اپنے بندہ خاص پر، اپنے محبوب پر جو یہ قرآن نازل کیا ہے نا، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. لے آؤ. لیکن کون بنا سکے قرآن کا مقابلہ؟ کر کون سکے؟ قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے پیارے حبیب، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کے نگہبان بھی ہم ہیں. جب نازل کرنے والا خدا ہے، کوئی اس سے چوری نہیں کر سکتا. جیسے قرآن آیا تھا اب بھی ویسا موجود ہے اور قیامت تک ویسا موجود رہے گا. قیامت تک ویسا قرآن رہے گا. اس کے اندر تغیر و تبدل کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی جرأت نہیں قرآن کو بدل سکے. میرے قریب آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب وہ لوگ خاموش ہو گئے تو پھر بریلی کے امام نے قلم اٹھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہو، کوئی اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بن جاتے. تمہارے کتاب لکھے، اتنی چھوٹی کتاب لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک کتاب لکھے فتاوی الرضویہ، تو ایک انسان اٹھا نہیں سکتا. ایک جلد کے اندر نہیں، 2 جلدوں کے اندر نہیں، 33 جلدوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب آتی ہے. اس لیے ہم انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت جن کے غلاموں کا یہ علم ہے، سرکار کے علم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ سرکار کی عظمت کیا ہوگی؟ شان و مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، پروانہ شمع ارشاد رسالت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر قلم اٹھایا. آپ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے کیوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ کے سامنے ایسے دب گئے عرب والے کہ لوگ سمجھے ان کے منہ میں زبان نہیں پیارے، زبان نہیں بلکہ ان کے جسم کے اندر جان نہیں ہے. یعنی جب قرآن سنا ایسے ہو گئے کہ ہمارے پاس تو اب جان بھی نہیں، اب زبان بھی نہیں. وہ محمد عربی کے غلاموں، علاج بنانے والوں، ہمیں وہ نبی ملا ہے کہ جس پر سب سے چھوٹی آیت نازل ہو تو بڑے بڑے فساد چپ ہو جاتے ہیں. جس کے قرآن کی یہ شان ہے، جس کے سینے پہ نازل ہوا ہے، اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آگے بات کی کہ یہ وہ سرکار کا کلام ہے کہ سرکار کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. خدا کا کلام تو بڑی دور کی بات ہے نا، جو سرکار سے نکل جائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پھر کہتے ہیں میں نثار
سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت بال بریلوی کہتے ہیں تیرے کلام پر اعلیٰ حضرت قربان ہو جائے, احمد رضا قربان ہو جائے کہ زبان کس کو نہیں ملی, ہر کسی کو زبان ملی ہے, لیکن میرے آقا آپ کی زبان وہ ہے کہ اس جیسی کسی کی زبان نہیں, آپ کا بیان وہ ہے کہ جس جیسا کسی کا بیان نہیں, کہ اس کا مقابلہ کون کرے. اس کے بارے میں میرا رب فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب خود نہیں بولتا, اس وقت بولتا ہے جب اس کی زبان پر رب بولتا ہے. اپنی طرف سے سرکار نہیں بولتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء شمع رسالت کے بنو رب کائنات وحدہ لا شریک نے یہ سورہ مقدسہ نازل کر کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا انعام, کتنی شان, کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. سنیے, میں آپ کو آج کی بات نہیں پہلا قرآن کا مفسر اس کی بات بناؤں جسے حضرت عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے. میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے, چچا راج بھائی بھی ہے, سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے, پہلا قرآن کا مفسر بھی ہے, قرآن کی تفسیر کرنے والا. تفسیر ابن عباس آج بھی ملتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوثر ہے نا, کوثر کہ رب نے خیر کثیر عطا فرمایا. فرمایا اس کا ایک معنی تو ہے کہ یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے, جنت کے اندر ایک نہر ہوگی, پھر محشر کے میدان کے اندر ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. اس کے ارد گرد کیا ہوگا کہ آسمان کے ستاروں کی مانند وہاں پر پیالے رکھے ہوں گے. جو ایک مرتبہ آ کے حوض کوثر سے پانی پیے گا نا, اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء قیامت کا دن میں عرض کر چکا 50,000 سال کا دن ہے. تو اندازہ لگائیے جو حوض کوثر سے ایک مرتبہ پانی پیے گا 50,000 سال پیاس نہیں لگے گی. وہ لنگر سے روکنے والے قیامت والے دن بھی محمد عربی کا لنگر چلے گا. لوگ کہتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ خدا سے مانگیں گے. میں نے کہا سرکار کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے, سرکار کے علاوہ گزارا نہیں. آج نہیں مانگو گے. اور یہ حوض کوثر یہ سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, دینا نہیں, رب دے چکا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء سرکار کا لنگر نہیں کھاؤ گے, پیاسے مرو گے, بھوکے مرو گے, لیکن محمد عربی کے غلام سنی آج بھی بگاڑ بنا کے سرکار کا لنگر کھاتا ہے. حشر کے میدان میں بھی سرکار کا لنگر کھا کے, سرکار کا بنیاد بنا کے لنگر کھائے گا. آج بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے, حشر کے میدان کے اندر بھی پیٹ بھر کے کھائے گا. حشر کے میدان کے اندر بھی یہی نعرے ہوں گے. جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پانی پیے گا 50,000 سال اسے پیاس نہیں لگے گی, بلکہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو اسے پیاس نہیں لگے گی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے, وہ کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے چاروں جانب ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار موجود ہوں گے, حیدر کرار موجود ہوں گے. اور یہ اپنے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو جان بھر بھر کے پلا رہے, جان بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. اس لیے نہ کسی اہل بیت سے بغض رکھنا, نہ کسی صحابی سے بغض رکھنا. صدیق اکبر کے دشمنوں کو بھی وہاں پر کچھ نہیں ملے گا, مولا علی کے دشمنوں کو بھی وہاں پر کچھ نہیں ملے گا. حوض کوثر کا پانی اسے ملے گا جو علی کو بھی مانتا ہوگا, ابو بکر کو بھی مانتا ہوگا, ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوگا, مولا علی کو بھی مانتا ہوگا. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پیے 50,000 سال پیاس نہیں لگے گی. اتنا بڑا خزانہ
لیکن عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں یہ تو سرکار کے خزانوں میں سے ایک قطرہ ہے، خیر کثیر میں سے۔ پھر رب نے فرمایا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کثیر یہ کوثر جو ہے نا، یہ کثیر میں سے ایک قطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، جس کے ایک قطرے کا یہ حال ہے، اس کے سارے لنگر کا عالم کیا ہوگا؟ اچھی سے بولو سبحان اللہ، دب کے بولو سبحان اللہ۔ یہ میں حوض کوثر سے پورا ربیع الاول سے جو میں پڑھانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رب نے اس کے اندر معنی مطالب اتنے رکھے لیے کہ اس کے اندر امت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے امت کو عطا فرمائی جن کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوثر تو مراد اولاد بھی ہے، کوثر تو مراد علماء بھی ہے، کوثر تو مراد نبوت بھی ہے، کوثر تو مراد جناب اللہ کے ولی بھی ہے، کوثر تو مراد جناب امت مصطفیٰ بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ صحابہ بھی ہے، اتنے بڑے معنی نے یہ میں دسنا پیاما۔ کوئی انسان لوگ پوچھتے رہے میلاد کیوں مناتے رہے، اور سادہ نبی ہو رہے کہ تیرا کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا، رب نے اتنے بڑے خزانے دیتے رہے، میلاد منا کے رب نے شکر ادا کرنے مولا تیرا کرم ہے کہ اتنا پیارا حبیب عطا فرما دیتا ہے، اپنا پیارا سونا محبوب عطا فرمائے، اس لیے سرکار کا میلاد منا کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ویسے بھی رب نے یہ سنیے پر کرم فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں میں نے تم پر کرم فرما دیا، احسان کر دیا، اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا، اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا۔ میرے کریم آقا رسالت والسلام کے علماء حوض کوثر میں سے ایک پیالہ پیے گا جو کہ سرکار کے سارے خزانوں میں سے، سارے خزانوں میں سے ایک قطرہ ہے، یہ جس کی خیرات کے ایک قطرے کا یہ عالم ہے، اندازہ لگاؤ اس کے سارے خزانوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا رسالت والسلام کے علماء آؤ پھر گودرے کی سرزمین پہ آپ کو لے چلو، اونچی بولو سو میرے علی کا گلشن، پیر میرے علی کے صاحبزادے بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب 1965 کے اندر پاکستان کی جنگ لگی نا انڈیا کے ساتھ، تو جنگ چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی کہ بات فاقہ تک آ گئی، پاکستان کے اندر خوراک کی قلت پیدا ہو گئی، تو بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بلیو جس کو گھر کے اندر کھانا نہ ملے، جس کے پاس کھانا ختم ہو جائے، گولڑے آ جانا تمہیں میرے علی کے لنگر سے کھلایا جائے گا، ادھر آ جانا تمہیں کھلایا جائے گا۔ کسی نے پوچھا پیر جی اتنا بڑا دعویٰ، پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اگر سارے لوگ آ گئے تو کہاں سے کھلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا وہ چلیا تینوں کی بتا کہ ماں دے رابطے کتنے کتنے نے، فرمایا ماں دے رابطے بڑے نے، پیر جی رابطے کہاں ہے؟ فرمایا ماں ایک ہاتھ نجف لے جائے گا، ایک مدینے لے جائے گا، اپنے نبی سے لیتا جائے گا، غلاموں کو کھلاتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء یہ غلاموں کا حال ہے، آئیے میرے کریم آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے، آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آگے عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو کچھ سنتا ہوں نا مجھے بھول جاتا ہے، جو کچھ سنتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا جا کے بادام کھایا کر، سرکار نے نہیں فرمایا خوراک اچھی کریا کر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایسا کر۔ اچھا ابو ہریرہ کا اصل نام بتاؤں کیا ہے؟ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے بلیوں والا، بلیوں والا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی بغل کے اندر بلیاں لے کے جا رہے تھے، سرکار نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا یا ابا ہریرہ، او بلیاں والے لوگ اب اصل نام بھول گئے جو محمد کی زبان سے نکلا تھا، آج بھی اسی نام سے یاد کر رہے ہیں۔
یہی تو جامی نے کہا تھا نا کہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی تو سرکار کی زبان پہ آ جاتا، کبھی تو سرکار کی زبان پہ جامی کا بھی نام آ جاتا۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہوا کے اندر اپنے ہاتھ ایسے لہرائے، لپ پڑی چادر کے اندر ڈالی، 3 مرتبہ کیا۔ ابو ہریرہ لپیٹو، لپیٹی، فرمایا اپنے سینے سے لگاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا۔ ابو ہریرہ بتا تو صحیح، محمد عربی سے مانگا پھر بنا کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بچھائے، آج کے دن ہے تو سنتا ہوں مجھے بھولتا ہی نہیں ہے، مجھے یاد رکھتا ہے۔ اور ابو ہریرہ ایک مرتبہ پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آپ یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، لیکن میری ماں کافرہ ہے، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آقا جب میں گھر جاتا ہوں نا تو وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتی، آقا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی کمال ہے، اللہ حضرت کوئی پڑھے تو صحیح نا اللہ حضرت چیز کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے تھے، قربے بہا دیے تھے، کہ سرکار سے جو کچھ مانگا قطرہ مانگا ہے، سرکار نے سمندر عطا کر دیا، اتنا دیا، پھر ضرورت نہیں پڑی کسی دروازے پہ جانے کی۔ ابو ہریرہ یا رسول اللہ میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے میری ماں مسلمان ہو جائے۔ فرمایا ابو ہریرہ جا گھر چلا جا، تیری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی، تیری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی۔ اب ابو ہریرہ صحابی رسول بزرگ ہے، سرکار کی بارگاہ سے اٹھے تو دوڑ لگا، دوڑنا شروع کر دیا، گلیوں بازاروں کے اندر دوڑتے جا رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں خیر ہے ابو ہریرہ، فرمایا چھوڑو اس بات کو، بعد کے اندر بتاؤں گا میں کیوں دوڑ رہا ہوں۔ دوڑ کے دروازے پہ دستک دی، کون؟ اما جی ابو ہریرہ۔ فرمایا میرے چاند میرے ٹکڑے، ٹھہر جا دروازہ کھولتی ہے۔ جو ماں پہلے گالیوں سے استقبال کرتی تھی اب اتنے پیار سے بولی، دروازہ کھلا، ماں کی زبان پہ محمد عربی کا نام جاری ہے۔ اما کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا آج کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان ہو چکی۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑ کے کیوں گیا؟ ابو ہریرہ تو دوڑ کے کیوں گیا؟ اپنے گھر کے اندر دوڑ کے کیوں پہنچا؟ اچھا بات تو بتائیں، مدینہ اس وقت کوئی اتنی بڑی بستی نہیں تھی، چند گھر تھے، بندہ پیدل بھی 1 منٹ یا 2 منٹ میں کراس کر سکتا تھا، اتنی بڑی بستی نہیں تھی مدینہ المنورہ، چھوٹی بستی تھی۔ لیکن ابو ہریرہ جب اٹھ کے دوڑے ہوں گے، اتنی جلدی اپنے گھر کے اندر پہنچے ہوں گے، ان کے جانے سے پہلے پہلے ماں مسلمان ہو چکی ہے۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑ کے کیوں گیا؟ آرام سے چلا جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں ہمارے اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا کیا ہے کہ جس کے پاس اتنے خزانے ہیں، کوئی خالی نبی نہیں، کوئی جناب والا مجبور محض نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا کیا جس کے پاس خزانے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارا بابا احمد رضا ہمیں بتا کے حشر تک ڈالیں گے ہم پدش مولا کی دو، حشر تک ڈالیں گے ہم پدش مولا کی دو، مثل فارس نجف کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجف کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور آپ آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، عدو کے سینے میں غار کیجئے۔ آپ آگے کہتے ہیں کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کہ جب